बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम खातिमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए मेरी, आपकी, हमारे वालिदैन और तमाम उम्मत के मुसलमानों की। अपने आज के टॉपिक पर बात करने से पहले हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसको लाइक करें, कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन गिरामी, मस्जिद हराम में निहायत मोहतरम, बाबरकत और फजीलत वाली चीजों में से एक चीज हजर अस्वद है, जो काबतुल्लाह के एक कोने में नस्ब है। यहीं से बैतुल्लाह के तवाफ की इब्तिदा होती है और यहीं पर तवाफ खत्म होता है। बास अहादीस में इसके लिए रुकन यानी किनारे या कोने का लफ्ज आया है। बास में इसे हजर यानी पत्थर कहा गया है और बास अहादीस में इसे हजर अस्वद यानी स्याह पत्थर कहा गया है और आम तौर पर यही मारूफ भी है। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि जन्नत का पत्थर है और जन्नत के पत्थरों में भी आला किस्म के पत्थर यानी याकूत की एक किस्म है। हजर अस्वद जन्नत का याकूत है। इब्तिदा में ये नहायत रोशन और दूध से ज्यादा सफेद था। अगर अल्लाह ताला इसकी रोशनी को खत्म न फरमाता तो मशरिक व मगरिब के दरमियान का सारा इलाका इससे रोशन हो जाता। इसकी तेज रोशनी के सबब कोई इसे निगाह भर कर देख भी नहीं सकता, चूंकि इसे दुनिया में लोगों के दरमियान रहना था। इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी रोशनी खत्म फरमा दी और इसे बेनूर कर दिया। बास अहादीस में यह सराहत भी आई है कि बनी आदम के गुनाहों ने इसे बेनूर और सयाह कर दिया। नाज़रीन, हजर अस्वद अरबी जुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद सयाह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा मुअज़्ज़मा के जुनूब मशरिक़ की दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फुट कुतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान भी हज या उम्रा करने जाते हैं, इनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तलाम कहते हैं। नाज़रीन, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी नकल करते हैं कि हजर अस्वद जन्नत से है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस के अल्फाज इस तरह हैं, हजर अस्वद जन्नत के पत्थरों में से है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, बेशक रुकन यानी हजर अस्वद और मकाम यानी मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूत में से 2 याकूत यानी कीमती पत्थर हैं। अल्लाह ने इनकी रोशनी खत्म फरमा दी। अगर वो इनकी रोशनी खत्म न फरमाता तो ये दोनों पत्थर मशरिक और मगरिब के दरमियान को रोशन कर देते। एक और रिवायत के अल्फाज हैं, अगर जाहिलियत की गंदगी पत्थर यानी हजर अस्वद को न पहुंचती तो जो आफत रसीदा भी इसको छूता वो शिफा पा जाता और जमीन में जन्नत की चीजों में से इसके सिवा कोई नहीं है। नाज़रीन गिरामी, हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से उतरा इस हाल में कि वो दूध से ज्यादा सफेद था। फिर बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। गुनाहों से बंदे का दिल स्याह हो जाता है। बास अहले इल्म ने हजर अस्वद की सयाही से इस नुक्ते की तरफ इशारा किया कि पत्थर जैसी सख्त चीज पर इंसान के गुनाह असर अंदाज होते हैं तो इंसान का दिल क्यों कर इससे मुतासिर और स्याह ना होगा। वो गोश्त का ही एक टुकड़ा तो है। नाज़रीन, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही जन्नत से उतरे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, पहचान कर सीने से लगाया और इनसे उन्स किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजर अस्वद आसमान से उतरने के बाद जबल अबी कबीस जो मस्जिद हराम से मुत्तसिल पहाड़ है पर रोशन चमकता हुआ 40 साल तक रहा। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की तो उसे वहां रख दिया गया। बाज़ रिवायात में है कि तूफान नूह के वक्त अल्लाह ताला ने इस पत्थर को जबल अबी कबीस में महफूज कर दिया। एक और रिवायत में है कि तूफान नूह के वक्त इसे आसमान पर उठा लिया गया।
پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہوئے حجر اسود کی جگہ تک پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لے آؤ تاکہ میں اسے اس جگہ رکھ دوں جو لوگوں کے لیے طواف کی علامت بن سکے کہ وہ اس جگہ سے طواف شروع کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی میں پتھر کی تلاش کے لیے نکلے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر اترے۔ ادھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی سے ایک پتھر لے کر آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک پتھر لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جس نے مجھے نہ تمہارا محتاج بنایا اور نہ تمہارے پتھر کا، جبرائیل اسے لے کر آئے۔ ناظرین کرام، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود قیامت سے قبل دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور روز قیامت اس طرح حاضر ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے گواہی مل چکی ہوگی اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے دنیا میں بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور جن لوگوں نے حق کے ساتھ اس کا استعلام کیا ان کی گواہی دے گا۔ حجر اسود کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو چھونا گناہوں کا کفارہ اور معافی کا ذریعہ ہے، نیز جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت اس طرح نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہونٹ اس پر رکھ کر بہت دیر تک روتے رہے، پھر پیچھے مڑے تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہا تھا، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ناظرین، سن 7 ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت خوف و ہراس کا عالم یہ تھا کہ اس سال حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی طرح ابو طاہر کراتمی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کراتمی کے ساتھ معاملہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے، تب حجر اسود خانہ کعبہ میں واپس لایا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری میں ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جانا تھا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا تو سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا حجر اسود نہیں۔ پھر دوسرا پتھر نکالا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر بھی گرم ہو گیا۔ انہوں نے پھر فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لے کر جائیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، اسے پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا، جس پر محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ ناظرین، اس وقت ابو طاہر کراتمی نے تعجب کیا اور کہا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔
اس پر ابو طاہر نے کہا یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ پھر جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ تک پہنچایا۔ اس اونٹنی میں اتنی زبردست قوت آ گئی، اس لیے حجر اسود اپنے مرکز یعنی بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جایا جا رہا تھا تو یہ پتھر جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچتے ہی 40 اونٹ اس کے نیچے مر چکے تھے۔ ناظرین گرام، خانہ کعبہ کی تعمیر اول ہی کے وقت یہ پتھر اس میں موجود تھا۔ 606 عیسوی میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 25 برس تھی، سیلاب سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ جب دیواریں قد آدم تک پہنچ گئیں تو حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ پیش آیا، جس پر قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس پتھر کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے دیوار کعبہ میں نصب فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کعبہ شریف میں آگ لگ گئی، جس سے حجر اسود کے 3 بڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نیز کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہیں جنہیں ابن زبیر نے چاندی میں مڑوا دیا۔ 1268 عیسوی میں سلطان عبد المجید خلیفہ ترکی نے اسے سونے کے فریم میں مڑ دیا۔ 1281 عیسوی میں سلطان عبد العزیز نے اسے چاندی کے فریم میں لگوایا۔ پھر 1366 عیسوی میں اس فریم کی اصلاح کی گئی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔